الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین محترم، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک غزوہ تبوک ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ غزوہ تبوک کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے 8 ہجری میں جنگ موتا اس میں فتح حاصل کی، اور پھر اسی طریقہ سے 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو بھی فتح کیا، تو پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی، اور وہ لوگ جو بیرونی طاقتوں کے زیر اثر تھے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس راستے پہ ایک مقام آتا ہے جس کا نام تبوک ہے۔ شام سے وہ تاجر لوگ جو مدینہ منورہ میں آئے زیتون کا آئل وغیرہ جو تیل ہوتا ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ شام کے اندر رومی لشکر جو ہے بڑی تعداد میں جمع ہو رہا ہے اسلامی سلطنت پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حسب معمول کے مطابق جیسے بدر ہوئی، احد ہوئی، ان جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں بھی، خیبر میں بھی اپنے شہر سے نکل کر کفار کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو اسی طریقہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور اس لشکر کو لے کر تبوک روانہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ جو وقت تھا انتہائی سخت وقت تھا، عرب کے اندر قحط پڑ چکا تھا، اور جس سے مدینہ منورہ بھی متاثر ہوا، اور اس غزوہ میں مسلمانوں پر انتہائی آزمائشیں آئیں۔ پہلی آزمائش تو یہی لگا لے کہ انتہائی سخت موسم تھا، یعنی گرمی کا موسم تھا، اور اس گرم موسم میں دوسری آزمائش یہ تھی کہ یہ جو سفر کرنا تھا مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب، یہ کوئی قریب نہیں تھا، بہت زیادہ دور تھا۔ تپتے صحراؤں سے گزر کر اس مقام تک پہنچنا تھا، اور اس لشکر کے ساتھ پہلی بار جنگ کرنی تھی جو کہ 40,000 کی تعداد میں جمع ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے جس قدر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔